السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 8واں قیام ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ اور آج کے قیام میں 1.5 پارہ پڑھا گیا، 9 پارے کا نصف ثانی یعنی دوسرا آدھا حصہ، اور اسی طرح 10واں پارہ پڑھا گیا۔ اور کل جہاں مکمل ہوا تھا قیام، وہاں آیت نمبر 171 تھی سورہ اعراف کی، تو اس سے آگے آج بقیہ سورہ اعراف مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ سورہ انفال وہ بھی مکمل آج پڑھی گئی، اور سورہ توبہ کی جو پہلی 93 آیات ہیں وہ آج کے یعنی 10ویں پارے کے اختتام تک موجود ہیں۔ جہاں تک سورۃ الاعراف کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ کریم نے 6 اقوام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہوا ہے، اور پھر جہاں یہ بالکل اینڈ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی حقائق کی بات کی ہے تخلیق انسانی کے حوالے سے، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ابتدا میں، اور جہاں یہ مکمل ہوا تو پھر یہاں اللہ کریم نے توحید و رسالت کے حوالے سے اہل ایمان کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی۔ اس میں جہاں سے آج کا ہمارا پارہ شروع ہوا یعنی آج کی منزل شروع ہوئی، تو یہیں ایک بہت اہم آیت ہے جس میں انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا جس کو عہد الست کہتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا ذکر ہے۔ اب یہ وعدہ کہاں تھا، اس کے بارے میں 2 مفسرین کے خیالات ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دیا، اور یہ فطرت کی گواہی ہے، اور اسی کو عہد کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ بنانے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنا دی۔ یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، اور باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں جب پیدا کی گئیں تو وہ عالم ارواح میں تھیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ عالم ارواح میں روحوں سے عہد لیا گیا تھا، اور عہد تھا اس کا مطلب ہے بقائمی ہوش و حواس تھا، یاد ہمیں نہیں ہے، ہماری یادداشت سے محو کر دیا گیا، لیکن یہ بندگی رب جو ہے اللہ کریم نے انسانوں کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ لہذا ہر انسان پیدا ہوتا ہے بندگی رب کا تصور لے کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر آدمی وہ کسی نہ کسی کا غلام ہے، رب کا غلام ہے۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب وہ رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیتا اور پھر ان کی بندگی شروع کر دیتا۔ اس لیے کوئی شخص جو ہے وہ کسی شخصیت کا غلام ہو سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی فرعون کا غلام ہو سکتا ہے، کسی نظریے کا غلام ہو سکتا ہے، کوئی پیسے کا غلام ہو سکتا ہے، کوئی اپنے پیٹ کا غلام ہو سکتا ہے، ہوگا غلام کیونکہ اس کی فطرت کے اندر غلامی ہے۔ لہذا بچے گا کون؟ بچے گا وہ جو ان ساری غلامیوں کو چھوڑ دے گا اور رب العالمین کی غلامی میں آ جائے گا۔ جب رب العالمین کی بندگی کرے گا تو وہ مخلوق کی غلامیوں سے بچ جائے گا، گویا آزاد شخص وہ ہے۔ اور جو کہتا ہے نا بھی میں تو کسی کا غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد آدمی ہوں، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ گویا یہ اپنی خواہش نفس کا غلام۔ صرف وہ شخص بچے گا جس جیسے اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آگے پھر اللہ کریم نے مادیت پرستی کی مثال دی ہے کہ جو
مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ اللہ اکبر۔ اس کو آپ کچھ کہیں تو بھی بھونکتا ہے، ہانپتا ہے، اور اگر کچھ نہ کہیں تو بھی ہانپتا ہے، کچھ کھانے کو ملے تو بھی یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ اس کو جتنا مرضی دیتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہونا تو یہ خواہش کرے گا یا اللہ ایک وادی اور میرے پاس ہو جائے۔ تو دنیا کے مال سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ بھرے گا قبر کی مٹی سے۔ لہذا دنیا میں جو مادہ پرست ہے وہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کمانے کے باوجود جو ہے اس کے پاس اس کو کبھی بھی سکون نہیں آتا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری فیکلٹیز ہیں، جو استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سوچ سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن لوگ اس سے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اگر اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے اور یہ اس سے وہ کام لیتے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے، جس شعور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹولز دیے ہیں، ان ٹولز کو یوز نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو پھر یہ تو چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی کئی گزرے ہیں۔ اب یہ بھی ایک اسلوب ہے توجہ دلانے کا۔ کہا جا سکتا تھا کہ اولئک اضل الانعام، کہ یہ لوگ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اولئک کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے چوپایوں کی طرح۔ پھر اس کو تبدیل کیا بل ہم اضل، اس لیے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو جانور ہیں وہ تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہے ہیں، تو جو انسان اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا وہ جانوروں جیسا بھی نہیں ہے، جانور اس سے بہتر ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ آگے پھر اسماء الحسنہ کا وسیلہ بتایا ہے، اپنے کل وسیلے پہ بات کی تھی، اور فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یعنی اللہ کی صفات میں جو الحاد کرتے ہیں، یعنی کمی بیشی رکھتے ہیں، فرمایا ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان کو قطع تعلق کر لیجئے۔ مثلا کون الحاد کرتے ہیں؟ اللہ کی صفت میں سے کوئی بھی صفت اللہ کی ہو اس میں کمی سمجھنا، یہ بھی شرک ہے، اور مخلوق میں اس کا وجود سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی کنیکشن کے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا علم نہ ایسی نوعیت ہے کسی کے علم کی، نہ ایسا درجہ ہے کسی کے علم کا، نہ کسی سماعت کا، نہ کسی بصارت کا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ہے نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا تو یہ بھی شرک ہے، اور اگر کوئی کہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے بغیر واسطے ذریعے کے، بغیر وائر کے، اور کوئی مخلوق میں سے بھی کوئی اس طرح سنتا ہے، اگر کوئی یہ مخلوق سے بھی اس صفت کا وجود مانے تو یہ بھی شرک ہے۔ لہذا دونوں طرح سے شرک ہے، تو فرمایا جو بھی اس طرح سے الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ آگے پھر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض ما خلق، کائنات کے اوپر غور و فکر کرو۔ پھر قیامت تو بہرحال آنی ہے، بنیادی بات ہے، اور قیامت کب آئے گی؟ کفار ہمیشہ پوچھتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کب قیامت آئے گی؟ فرمایا قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا هو، اللہ نے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں، علم تو اللہ کے پاس ہے، آئے گی اچانک۔ اللہ اکبر۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، آئے گی اچانک، اور یہ کائنات کا بہت بڑا حادثہ ہوگا، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے، قیامت آتی کیوں نہیں، بلکہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے عقیدہ رسالت یعنی تصور نبوت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، یعنی نہ تو میرے پاس نفع نقصان کا کوئی اختیار ہے، نہ میں اپنا نفع کر سکتا ہوں، نہ میں اپنا نقصان سے بچ سکتا ہوں، نہ میرے پاس علم غیب ہے۔ میرے پاس اگر علم غیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے پاس اگر علم غیب ہوتا تو مجھے کوئی نقصان کیوں پہنچتا؟ جنگوں کے نتائج میری مرضی کے
ہوتے پھر یہ سب کچھ چیزیں جو لستکثرت من الخیر، میں تو پھر ہر بات میں اچھائی کا متمنی ہوتا، اور میں اگر غیب کا علم رکھتا تو میں اچھی چیز لیتا، وَوَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو مجھے کوئی بھی بری چیز نہ پہنچتی۔ اس لیے فرما دیا کہ نبوت کا تصور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، بلکہ نبوت کا تصور یہ ہوتا ہے جتنا اللہ بتا دیتا ہے بس اتنا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر آگے خوبصورت نظام تخلیق کی بات کی گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ بت پرستی کا ابطال کرتے ہوئے فرمایا اپنے جیسوں کو شریک بنا لیتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اپنی جیسی مخلوق کو رب بنایا تو کیا بنایا، منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، لہذا اپنے جیسے تمہارے انسان ہیں ان کو آپ رب بنا لیتے ہو۔ گویا شخصیت پرستی جو ہے اس کا اللہ کریم نے ابطال فرمایا ہے، اور شخصیت پرستی کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ان کے اندر ایسی صفات کا وجود تسلیم کر لیتے ہیں جو اصل میں نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، اللہ ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنے آپ کو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد۔ آگے پھر فرمایا شیطانی وسوسے جب آتے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی کوئی شیطان کچوکا لگاتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یہ بہت بڑا ایک فائر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی طرف سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لہٰذا اعوذ پڑھیں جب بھی کوئی وسوسہ آئے، اور دل کی طرف ایک دفعہ یوں کر کے 3 دفعہ کر دیں تو وہ دفع ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی، یا چاہے انسان نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو، جب بھی آتا ہے اس طرح کا کس وسوسے آتے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے۔ آگے سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کا بنیادی موضوع تو اگرچہ مال غنیمت کے حوالے سے کہہ لیجئے، لیکن اس میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور سوال یعنی آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آگے مال غنیمت کا ذکر جو ہے اس کی تفصیل آگے جا کے بتائی، جہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں فرما دیا کہ غنیمت کا مال جو ہے وہ اس کا مالک اللہ ہے، لہٰذا تم سب اللہ کی بندگی کرو، یعنی مومن بن جاؤ۔ کیسے مومن بنتا ہے؟ یہاں 6 صفات مومن کی بتائیں۔ اطاعت کرے، اطیع اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو لوگ قرآن سنتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں، یعنی اہل ایمان جو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یوں اہل ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر فلسفہ بھی جہاد کا بتایا گیا ہے، آداب بھی بتائے گئے ہیں، ترغیب بھی اور فضائل بھی۔ گویا احکام صلح و جنگ کے بارے میں جس طرح سورہ محمد کے اندر کچھ احکام آئے ہیں، اسی طرح سورہ انفال میں بھی ہیں، اور پھر سورہ توبہ کے اندر اس کے بعد۔ تو بدر کے آغاز میں آیت نمبر 7 سے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت وہ یاد کرو جب اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 قافلوں میں سے ایک قافلہ تمہیں ملے گا۔ تم یہ چاہ رہے تھے کہ جس کے پاس جو کیٹ کانٹے سے لیس نہیں ہے اس سے تمہارا آمنا سامنا ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اچھا، 2 قافلوں میں سے ایک قافلے سے ملنا تھا، اللہ نے وعدہ یہ دیا تھا۔ گویا مسلمان جب مدینے سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 2 میں سے ایک قافلہ ملے گا۔ اچھا، مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اس لیے کہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ سارے وہ چاہ رہے تھے کہ ایک قافلہ کون سا تھا جو شام سے آ رہا تھا، ابو سفیان کا قافلہ، اور دوسرا قافلہ کون سا تھا جو لڑنے کے لیے چلا تھا مکے سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ بھی 2 قافلے تھے، یہ دوسرا قافلہ چلا کب ہے؟ وہ جو ابو سفیان وہاں سے چلا تھا شام سے، تو اس کو جاتے ہوئے جب وہ جا رہا تھا نا شام کو، اسی وقت سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کا پیچھا کیا تھا اور وہ نکل گیا تھا۔ اب اس نے واپسی سے پہ خطرہ محسوس کیا، اس نے پہلے ہی وہاں پہ پیغام پہنچا دیا
کہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے مدینے والے جو ہیں پکڑ نہ لیں اور روک نہ لیں، لہٰذا وہ تیاری کر کے، کیونکہ سب کا مال لگا ہوا تھا، مال تجارت اس کے اوپر، لہٰذا انہوں نے پہلے تیاری کر کے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ گویا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے تھے تو دونوں قافلے جو ہے وہ راستے پر تھے، ایک شام والا اور ایک مکے والا قافلہ۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ دو میں سے ایک ملے گا، تمہیں وعدہ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، صحابہ کو نہیں تھا بتایا، ان کو یہ بتایا کہ دو میں سے ایک۔ وہ دعائیں کرتے رہے، اللہ کرے تجارت والا قافلہ ملے، اللہ کرے تجارت والا قافلہ ملے، اللہ کرے، وہ یہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَدُّونَ، تم یہ چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے وہ تمہیں ملے۔ یہ مسلمانوں کی خواہش یہ تھی۔ اس کے تفصیلات میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر جا کے قیام فرمایا تو پہاڑ کے پیچھے ان کا لشکر تھا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے، وہ پہاڑ کے پیچھے تھے۔ ادھر انہوں نے قیام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو پانی لینے کے لیے ایک بندہ آیا، کافروں کا پانی لینے کے لیے بندہ آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، غالباً ابو مرثد تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو پوچھتے ہیں کہ تم کس قافلے کے ہو؟ ابو جہل کے قافلے کے ہو کہ ابو سفیان کے قافلے کے ہو؟ وہ کہتا میں ابو جہل کے قافلے کے ہوں۔ وہ تھا ہی اس قافلے کا، اس لیے کہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا تھا، تو یہ اب تو آ گیا تھا، یہ والا جو لڑنے والا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، اس کو کیونکہ ان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ تجارتی قافلہ ہو، لڑنے والا نہ ہو، تو اس کی پٹائی کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس نماز پڑھ رہے تھے، اس کی پٹائی کری، پھر پوچھا کون سے قافلے کو؟ کہے ابو جہل کو، اور اچھا یہ اس کی پٹائی کرتے رہے۔ بالآخر وہ بشارہ ظاہر کنی کو کوٹ کھائے، بالآخر وہ کہتا ہے ہاں میں ابو سفیان کے قافلے۔ پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، آپ نے فرمایا جب تک وہ سچ بول رہا تھا تم اس کو مارتے رہے، جب اس نے جھوٹ بول رہا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ہمارا جو سامنا ہونے والا ہے وہ اس قافلے سے ہونے والا ہے جو مکے سے لڑنے کے لیے آیا ہے، اور وہ دوسرا قافلہ نکل چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اور اللہ نے بھی وعدہ یہ کیا تھا دو میں سے ایک ملے گا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ دو میں سے ایک ملے گا، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے چلے تھے تو دونوں قافلے آن دا وے تھے، راستے پر تھے، اسی لیے تو کہا گیا تھا دو میں سے ایک ملے گا، وگرنہ تو دوسرا تھا ہی نہیں۔ وہ تو مکے سے اگر چلا ہی نہیں تھا تو پھر یہ صرف اگر تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے پھر ایسا ہوتا۔ بہرحال سیرت کی کتابوں نے، جو سیرت نگار ہیں انہوں نے واقعات کی جو تفسیر لکھی ہے اس میں عام طور پہ یہی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے وہ نکل گیا، آگے سے لڑنے والا قافلہ آ گیا، پھر ان سے لڑنا پڑا، اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچانک لڑائی ہوئی۔ یہ اچانک لڑائی نہیں ہوئی، مسلمانوں کے اوپر لڑائی مسلط کی جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بتائی ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی آپ کے اوپر لڑائی مسلط کی ہوئی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے، یعنی کیا کہہ لیں آپ، جو آیت نمبر 29 سے 40 تک اللہ نے غزوہ بدر کی جسٹیفیکیشن بتائی ہے کہ دیکھو تو صحیح، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی تھی، تو دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ دشمنی تو اس وقت سے جاری تھی، لہٰذا مسلمانوں کو جو غزوہ بدر لڑنا پڑا یہ اصل میں دفاعی جنگ تھی۔ اب یہ ایک اور یعنی اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، صحابہ کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جنگ اقدامی جنگ نہیں تھی۔ اس لیے نہیں تھی کہ غزوہ بدر میں بھی وہ لڑنے کے لیے آئے، غزوہ احد میں بھی وہ لڑنے کے لیے آئے، غزوہ احزاب میں بھی وہ لڑنے کے لیے آئے۔ جب غزوہ احزاب مکمل ہو گیا اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الآن نغزوہم، اب ہم ان سے لڑیں گے، ولا یغزوننا، اب وہ نہیں ہم سے لڑیں گے۔ گویا اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑ رہے تھے، اب تک دفاعی جنگ ہو رہی تھی۔ ساتھ فرمایا وَنَحْنُ نُصِيرُ إِلَيْهِمْ، اب ہم پیش قدمی کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بعد پھر وہ جو معاہدہ حدیبیہ ہوا، معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ خیبر بھی گئے، آپ تبوک بھی گئے، آپ حنین بھی گئے، آپ نے مکہ بھی فتح کیا، ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے
کہ جو غزوہ احزاب اور اس سے پہلے کی جنگیں ہیں یہ دفاعی تھیں اور اس کے بعد کی اقدامی تھیں، اور قرآن کا جو فلسفہ جہاد ہے اس میں بھی ترتیب یہی بنتی ہے۔ باقی اللہ کریم نے یہاں پہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے بدر کے سلسلے میں کیے ان کا ذکر ہے۔ حق کے ساتھ گھر سے روانگی ہوئی، تجارتی کی بجائے جنگی قافلے سے مقابلہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ کی مدد آئی، پھر اللہ نے اونگ نازل کر دی مسلمانوں کے اوپر۔ یہ اونگ جو تھی یہ بھی اللہ کی رحمت کی علامت تھی، اس سے تکان بھی دور ہو گئی، سب فریش ہو گئے اور دوبارہ لڑنے کے قابل ہو گئے۔ پھر بے کفار کے دلوں میں روب ڈال دیا، پھر اس کے علاوہ بارش ہوئی، مسلمان اونچی جگہ پہ تھے، وہ نیچے تھے، ان کی جگہ پہ کیچڑ ہو گیا، مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمتیں کی۔ پھر آیت نمبر 15 سے 28 تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تنظیم بتائی ہے کہ جب کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ اچھا یہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تمنا نہ کیا کرو کہ دشمن کے ساتھ تمہاری جنگ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ اگر کوئی پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے فرمایا فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اس کے اوپر پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا الا متحرفا للقتال او متحیزا الی فئہ، ہاں دو طرح سے بات ہو سکتی ہے، ایک تو پینترا بدلنے کے لیے کہ آپ کسی اور طرف سے حملہ کرنا چاہتے ہیں، وقتی طور پر آپ پسپائی اختیار کریں اور پھر کسی اور طرف سے حملہ کرنے، اس کو کہتے ہیں تحرف۔ اور ایک ہوتا ہے تحیز، تحیز کہتے ہیں کوئی آپ کا دستہ کوئی اور کمک جو ہے وہ پیچھے ہے تو آپ ان کے ساتھ جا ملیں اور ان کو ساتھ لے کے پھر دوبارہ آپ حملہ آور ہوں، یعنی کسی اپنے ہی ساتھیوں کی پناہ لینا یا ان کو ساتھ جا ملنا، تو وہ بھی ایک جنگ کے پینترے کے طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا تحیز اور تحرف کے لیے اگر چلے جائیں تو پھر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا، وگرنہ اگر کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اتنا برا، اتنا بڑا گناہ۔ لیکن اندازہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا استغفار اگر کوئی شخص پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ یعنی اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت، سبحان اللہ۔ گویا اس کو احساس ہو جائے، جب احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرما دیتا ہے۔ کفار عجیب و غریب بکواس کرتے تھے اور عجیب مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر، یعنی اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وہم یستغفرون۔ 2 باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کون سی 2 باتیں؟ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں وہاں عذاب نہیں آتا، اور دوسرا جو قوم استغفار کر رہی ہو ان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر تو ہم استغفار کر رہے ہیں، اب یہ قرآن ہے نا، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف مدینے والوں کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے یہ دونوں قسم کے امان نامے موجود ہیں۔ گویا جو قوم استغفار کرتی ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، جس قوم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ استغفار تو ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کیسے موجود ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایسے موجود ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے فرامین ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم زندگی ان کے مطابق گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اسلام آیا تھا تو غریب تھا، اجنبی تھا۔ ان الاسلام بدأ غریبا، جب اسلام آیا تھا اجنبی تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، لوگ اسلام والوں کو، مسلمانوں کو عجیب و غریب سمجھتے تھے، معاشرے کے اندر مس فٹ تھا۔ فرمایا وَسَيَعُودُ غریبا، ایک وقت پھر آئے گا قرب قیامت کے اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا اور معاشرے میں فٹ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے غربا؟ تو مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ، غربا وہ ہیں جو میرے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے۔ لہذا اگر کوئی دور جدید میں قیامت تک
کوئی اس سے بھی بڑا کوئی فتنے کا دور آ جائے، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہے اور ان پر عمل کر رہا ہے اور ساتھ استغفار کر رہا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی ان دونوں امان کا وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کفار تھے ان کا جو تعلق تھا، یعنی وہ اپنے طور پر مسجد حرام میں جا کے اپنی عبادت بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، طواف بھی کرتے تھے، اگرچہ ننگے کرتے تھے، اور مختلف طرح کی انہوں نے خرافات شروع کی ہوئی تھی۔ اور ایک عبادت پتہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی عبادت پتہ کیا ہوتی تھی؟ ما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ، ان کی عبادت ہوتی تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ اللہ اکبر! آج بھی کچھ لوگ جو ہیں سادہ لوگ جو ہیں وہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنے کو عبادت قرار دیتے ہیں، یعنی قوالی شریف کو، کہ یہ عبادت ہے، اور یہ اسی طرح کا خیال جو ہے مشرکین مکہ کا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 10واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں آیت نمبر 41 سے لے کر 71 تک احکام صلح و جنگ ہیں۔ مال غنیمت کا ذکر ہوا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، 5 حصے ہوں گی، ایک حصہ بیت المال کا، باقی 4 حصے مجاہدین کے، اس کی تفصیل بتائی ہے۔ پھر مزید انعامات بدر کی بات ہے، بلندی پر جگہ اللہ نے دی، خواب میں کفار کی قلت دکھائی، حقیقت میں بھی قلت تھی، کافروں کی نظر میں ابتداء میں مسلمانوں کی قلت دکھائی، بعد میں اصل میں ان کو کثیر کر کے دکھایا۔ پہلے قلت اس لیے دکھائی کہ وہ بھاگ نہ جائیں، اور پھر جب آئے وہ قابو ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان کو۔ پھر آگے آداب جہاد کی تعلیم دی ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، کثرت سے ذکر الہی، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، باہمی اختلافات سے بچنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر! ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ جہاد میں اگر کوئی ایسی صورت ہو جب آپ نے کفار کے مقابلے میں لڑنا ہو تو باہمی جو تنازع یا جھگڑا ہے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اس سے اہل اسلام جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس سے ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اور پھر فاصبروا، ڈٹے رہو، یہ سارے آداب اللہ کریم نے بتائے ہیں۔ اور پھر غرور سے پرہیز کرو، ریاکاری سے پرہیز کرو، بلکہ ریاکاروں کی مشابہت بھی اختیار نہ کرو۔ اللہ تمہیں پناہ دینے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ پھر ابلیس کا دھوکہ تھا، اس نے کافروں کو دھوکہ دیا، میدان جنگ سے پھر فرار ہو گیا فرشتوں کو دیکھ کر، اس کی ساری۔ پھر کفار کی برزخی ذلت کی بات ہے، جب یہ اللہ کے ہاں یعنی یہاں سے چلے جائے۔ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یعنی یہاں سے فوت تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں نا، کافر بھی، منافق بھی، مسلمان بھی، مومن بھی، لیکن جب کفار جب فوت ہوتے ہیں تو اسی دن فرشتوں کی مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، منہ پہ بھی ان کو مار پڑتی ہے اور پشتوں پہ بھی مار پڑتی ہے۔ گویا جو برزخی ذلت ہے کفار کی وہ اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے قرآن حکیم کے اندر کم از کم 4 مقامات ایسے ہیں جس سے موت کے فوراً بعد کے عذاب کا ذکر ہے۔ کہیں یہ بھی ہے کہ آل فرعون جو ہے وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ ظاہر قیامت تو ابھی آئی نہیں، قیامت والے دن تو اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اصل بڑا عذاب تو اس دن ہوگا۔ تو اب جو آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ عذاب قبر ہے۔ گویا اس طرح کے عذاب قبر کے ثبوت، لوگ کہتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کہاں ہے، حالانکہ اس طرح کے ثبوت کم از کم 4 مقامات پر پہلے سے موجود ہیں۔ اچھا، ایک زبردست بات یہ کہ یہ جو معاہدہ کرنا ہے نا، بڑا اہم بات ہے کہ معاہدہ کر لینا چاہیے، اور کفار کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا، اس کی معاہدے کی پابندی ہو۔ مسلمان پابندی کرتے تھے، لیکن کفار کیا کرتے تھے؟ ہر دفعہ جب بھی معاہدہ ہوتا تھا معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرو، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے نا کہ وہ ہمیشہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کا وعدہ جو ہے، ان کا معاہدہ، وَإِمَّا تَخَافَنَّ من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء، برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے منہ پر مارو۔ کوئی ضرورت نہیں معاہدے کی پابندی کرنے، جو ہمیشہ خائن لوگ ہیں، بددیانت لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ اور اگر کبھی جنگ میں قابو آ جائے نا تمہارے، فإما تثقفنہم فی الحرب، کبھی جنگ میں قابو آ جائے، فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، ان کو ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے مدد کرنے والے بھی بھاگ اٹھیں، اس طرح کی مار مارو۔ اس لیے کہ جو بددیانت اور خائن لوگ ہیں، جو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اور وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ آگے پالیسی بتائیے جنگ کی،
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری پوری رکھنی ہے. سمجھ لیجئے اسلام کی پالیسی جنگ نہیں ہے، اسلام کی پالیسی ہے جنگ کی تیاری. تیاری رکھنا یہ پالیسی ہے، لڑنا پالیسی نہیں ہے. بلکہ جنگ کی تیاری اس لیے رکھنی ہے کہ کوئی بدطینت دشمن جو ہے وہ خواہ مخواہ لڑائی شروع نہ کرے. تو ہر ایک دب کے بیٹھے رہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تمہارے دشمن بھی اللہ کے دشمن بھی سب بیٹھے رہے، اور جن کو تم جانتے ہو وہ بھی، اور وہ دشمن بھی جن کو تم نہیں جانتے، قوت دیکھ کر ان کے پاس تو ایٹم بم میں ڈرے رہے، بیٹھے رہے. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نہ آئے. لیکن اگر کبھی لڑائی شروع ہو جائے تو پھر تو لڑنا ہے. لڑائی کیوں شروع ہوگی وہ میں نے 3 مقامات آپ کو پہلے بتائے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، نساء کی 75 اور حج کی 39. اچھا، ان 3 میں سے کوئی بھی لڑائی شروع ہوگی. اب لڑائی شروع ہوگی ہے جوبن پہ ہے لڑائی، اور ان کی طرف سے صلح کا پیغام آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ پالیسی جنگ نہیں ہے، پالیسی امن ہے. لہٰذا فرمایا کہ این وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، این لڑائی کے دوران ادھر سے صلح کا پیغام آ جائے نا، فوری طور پر لڑائی ختم کر. اللہ اکبر، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر کے فوراً ختم کر دیں گے. ابھی اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن ہے وہ ہو سکتا ہے چال چل رہا ہو. فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ کو دھوکہ بھی دینا چاہتے ہوں، دھوکے سے بھی انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا ہو، پھر بھی آپ نے صلح کی بات مان لینی ہے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. پر اس کے بعد غنائم کے مختلف احکام ہیں، پھر اسیران بدر کی بات ہے، اور پھر اہل ایمان کو کچھ بشارتیں ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ معاہدہ کی 2 طرفہ پاسداری کا پھر ونس اگین آیت نمبر 72 میں بھی ذکر کیا گیا، جیسے پیچھے آیت نمبر 58 میں. اور اس کے بعد سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ کی 93 آیات جو ہیں وہ آج کے پڑھی گئی تلاوت میں موجود تھی. تو سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کے اوپر بہت ساری بحثیں ہیں کیوں نہیں. بعض نے کہا کہ چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں اس لیے نہیں ہے. بعض نے کہا نہیں، جو سورہ توبہ کا آغاز ہے وہ بڑا جلالی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکوں کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا اب جو ہے بری ہے اللہ اور اس کا رسول، کوئی معاہدہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یہ اعلان جنگ تھا، اس لیے ہو سکتا ہے یہ بات ہو. سادہ سی بات ہے، مضامین ایک جیسے ہیں تو، یا جنگ کا اعلان تھا تو. بات صرف اتنی ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نازل ہوئی، باقی صورتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے. جن کے ساتھ نازل ہوئی ہے ہم پڑھتے ہیں، جس کے ساتھ نازل نہیں ہوئی ہم نہیں پڑھتے. اور اللہ نے جب نازل نہیں کی تو ہم نے یہاں نہیں پڑھنی. اس لیے 114 صورتوں میں باقی 113 صورتوں سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئی. البتہ سورہ نمل کے اندر متن کے دوران بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے ضمن میں کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اس اعتبار سے کل تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو نازل ہوئی ہے وہ 114 ہی ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نازل. اس کا بھی مرکزی موضوع جہاد ہی ہے. اور جیسے کہ سورہ انفال کے اندر ایک خاص غزوے کی بات تفصیل کے ساتھ ہوئی اور وہ غزوہ بدر تھا، اس میں بھی ایک خاص غزوے کی بات ہوئی ہے اور وہ غزوہ تبوک ہے. اور خاص طور میں غزوہ تبوک میں جو منافقین کا کردار ہے، آیت نمبر 38 سے آن ورڈز جو ہے 143 تک اللہ تکریم نے ان کا منافقین کا جو طرز عمل تھا اور دوسرے لوگوں کا بھی جتنے مسلمانوں نے جس طرح کے رویے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر تبصرہ کیا ہے. غزوہ تبوک کے حوالے سے گویا جو مرحلاتی اور ہنگامی احکام جہاد تھے اس میں، اس کے بعد حتمی اور آخری جو احکام ہیں وہ اس کے اندر ہیں، اور یہود و نصارہ اور منافقین وغیرہ سے عملی جہاد کی جو ضرورت اہمیت ہے اس کے اندر بتائی گئی ہے. اور فرمایا کہ جو اگر 4 مہینے جو ہیں وہ گزر جائیں تو پھر اس کے بعد، اب یہاں یہ حتمی احکام پتہ کیا تھے؟ اس سے پہلے یہود و نصارہ حجاز کے اندر رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دے کر بھیجا صحابہ کو، حضرت بکر صدیق کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ حج کے دوران اس کا اعلان کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا اعلان کر دیں یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. اور ہم حج اکبر کہتے ہیں اس کو جب جمعے والے دن حج آ جائے تو کہتے ہیں آج کل حج اکبر ہے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج الاکبر. اور کس دن اعلان کیا تھا؟ انہوں نے جو اعلان کیا تھا وہ یوم النحر کو کیا تھا.
اس لیے گویا یوم النحر جس کو یہاں ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور حاجیوں کے لیے وہ یوم النحر ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آگے پھر آیت سیف اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 5، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب پھر اس کے بعد جو ہے کوئی رعایت نہیں ہے، دعوت پوری ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں تو وہاں سے نکل جائے، یا وہاں رہے مطیع اور فرمانبردار ہو کر، نہیں رہتا تو وہاں سے نکل جائے۔ اور اسلام نے پھر یہ حتمی اعلان یہی کیا ہے، اور معاہدہ توڑنے والے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو بار بار وعدے توڑتے ہیں ان سب سے لڑو۔ اور پھر آگے اصل اہمیت جو جہاد کی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو کفار ہیں ان میں سے بہت سارے انہوں نے ایک ڈرامے بازی یہ شروع کی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں ہم کعبے کے متولی ہیں، یہ جو قریش تھے یہ کہتے تھے نا ہم کعبے کے متولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور ان یہ اینٹ روڑے اکٹھے کر کے مسجد بنا لینا یا مسجد کی تعمیر میں کوئی مدد کر دینا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے اور یہ کوئی اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اصل مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اصل وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور تم نے جو ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تم نے یہ جو مسجد کی عمارت بنانے کو اور پانی حاجیوں کو پانی پلانے کو تم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ نمازیں پڑھنے، اللہ پر ایمان رکھنے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے؟ یہ کبھی برابر نہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد ہو یا ہجرت ہو، محبتیں آڑے نہیں آنی چاہیے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، جتنا مرضی، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، تمہارے چاہے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے تو تم ان کو چھوڑ دو۔ یعنی رشتہ داری صرف ایمان کی بنیاد پر ہوگی، اب رشتہ داری جو ہے وہ خون والی رشتہ داری ختم ہو گئی۔ پھر آگے آیت نمبر 24 کے اندر تفصیل بتائی ہے جن کے ساتھ انسان کی محبتیں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ انسان کی رغبت ہوتی ہے، تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، سسرالی، کاروبار، گھر بار، ہر چیز، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز یا یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان میں سے کوئی چیز زیادہ پسند ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ لہذا ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آگے غزوہ حنین کا ذکر ہے، پھر آیت نمبر 29 سے 35 تک یہود و نصارہ سے جہاد کی بات ہے کہ یہ جتنے بھی اب اس کے بعد کسی کی عزت نہیں کرنی، عزت اس کی ہے جو ذمہ بن کر رہنا چاہے نا، حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، نیچے لگ کے اسلامی ریاست میں یہ اگر ماتحت بن کے رہنا چاہتے ہیں تو جزیہ دیں اور رہ لیں، اور اگر یہ ماتحت بن کے جزیہ دے کے نہیں رہنا چاہتے تو پھر یہاں سے نکل جائیں، پھر ان کے خلاف جہاد ہے۔ یہ حتمی احکام اللہ کریم نے اس میں دیے ہیں۔ آگے غزوہ تبوک کا بیان آیت نمبر 38 سے شروع ہوتا ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جس طرح اللہ نے مدد کی تھی غار میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مدد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن منافقین کا طرز عمل یہ تھا چونکہ بہت لمبا سفر تھا غزوہ تبوک میں، اور جس کو کہتے ہیں 13واں مہینہ، پھل پکے ہوئے تھے اور فصل آنے ہی والی تھی، اور اخراجات بھی سب لوگوں کے ہاتھ تنگ تھے، مالی طور پر بھی لمبا سفر تھا، دھوپ تھی، گرمی تھی، تو سمجھ نہیں آتی تھی کون کیسے جائے۔ اللہ اکبر، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا بھی اعلان کر دیا، نفیر عام کا بھی اعلان کر دیا، سب نکلیں۔ اب نفیر عام کا اعلان جب ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک کے اوپر جہاد جو ہے فرض ہو جاتا ہے، سب نکلے۔ اب اس پر جو ہے کچھ مسلمانوں کی 4 طرز عمل ہوئے، کچھ تو بلا تعمل تیار ہو گئے فوری طور پر، کچھ نے کہا کہ پہلے سوچا سمجھا پھر تیار ہو گئے بالآخر، کچھ بیمار تھے، سفر خرچ وغیرہ نہیں تھا یا سواریاں نہیں تھیں، ان کا ذکر آخر پہ آئے گا اس پارے کے آخر پہ، اور کچھ لوگ تھے جو بغیر عذر معقول کے اور صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے، یا پھر منافقین تھے جو 5ویں نمبر پر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے لی، ہم نہیں جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما اذنت لهم، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو؟ اچھا یہ ایک طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے اللہ کا، لیکن پہلے پتہ ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ پہلے یہ بات کی، بعد میں پوچھا لما اذنت، آپ نے اجازت کیوں دی اس کو؟ اللہ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، ساری دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ نہیں گئے، یہ جھوٹے نکلتے،
یہ ایکسپوز ہوتے، اور ایکسپوز تو منافقین ہمیشہ ہو جاتے ہیں، جب بھی جہاد کا موقع ہوتا ہے منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈانٹ نہیں ہے، یہ صرف اتنی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اجازت آپ نے جلدی دے دی ہے، وگرنہ اجازت دینے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو تقدیم اور تاخیر کی بات تھی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا ہے یہاں پر. پھر فرمایا منافقین کی نمازیں صدقات سب بادل نخواستہ ہوتی ہیں، اور یہ ان کا جو ہے وہ کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے. اور پھر یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جب ان کو کچھ کہا جائے کہ یہ کیوں کرتے ہو ہرزہ سرائی، تو آگے سے کہتے ہیں کہ انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، اور بدبختوں مذاق کرنے کے لیے اور کوئی بھلا ہی نہیں. اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق، اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اب جو جتنے تم نے بہانے بنائے یہ کوئی نہیں چلنے. اور یہاں درمیان میں پھر مصارف زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جیش الاسرہ تھا، اور جیش الاسرہ میں ایک مد ہے، یہ 8 جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں ایک مادہ ہے فی سبیل اللہ، اور وہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چندہ اکٹھا کیا، تو یہ منافقین اس پر بھی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے، صدقہ کرنے والوں پر تان کرتے تھے. اگر تو کوئی زیادہ دیتا تھا تو کہتے تھے دیکھو جی ریاکاری کر رہا ہے. اور ایک بیچارہ ساری رات اس نے مزدوری کی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی یہودی کے کنویں پر اس نے مزدوری کی، پانی نکالنے کی اور کھیتوں کو پانی لگانے کی. صبح اس کو جو ہے وہ چند کھجوریں ملی، اللہ، آدھی کھجوریں وہ اپنے گھر والے کے لیے لے گیا، آدھی کھجوریں لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ یہ میرا بھی حصہ جو ہے وہ اس میں ڈال لیں. وہ جو ڈھیر پڑا ہوا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اس کے اوپر پھیلا دی. اللہ، اچھا یہ بدبخت اس کو بھی مذاق اڑاتے، اس کا بھی مذاق اڑایا، اور جو زیادہ دیتے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب. ان سے اللہ ہنسی مذاق کرے گا اور اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو منافق ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی مرا نا، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، یہ مرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اور اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن ابی، وہ نیک مخلص مسلمان تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جنازہ بھی پڑھائیں اور اپنی قمیص عنایت فرمائیں تاکہ میں اس میں اس کو اپنے باپ کو کفن دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھی دے دی، اس میں اس کو کفن دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے بارے میں استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو میں نے کوئی نہیں بخشنا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ بڑے مجرم ہیں، انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نا 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لوں گا، شاید اللہ پھر ہی بخش دے ان کو. اللہ، اندازہ کریں کیسے رحمت للعالمین نبی ہے، اور ان کا دل یہ ہے کہ میں کسی بھی طرح. پھر اللہ تعالیٰ پیچھے رہ جانے والے جو منافقین تھے بہانہ بنا کے کہ ہم تبوک پہ نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے بہانہ بنایا کہ، اور انہوں نے پتہ کیا کہا، لا تنفروا فی الحر، ایک دوسرے کو کہتے تھے اب گرمی بڑی جانا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر ساتھ کہہ دیا کہ آئندہ منافقین کو ساتھ ہی نہیں لے کے جانا. یہاں تو وہ خود نہیں گئے نا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، اور ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے مستقل حکم فرما دیا. یہ احد سے ایکسپوز ہونا شروع ہوئے تھے اور تبوک میں بھی ایکسپوز ہوئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. اب جب آپ واپس آ جائیں گے، دوبارہ جب آپ جائیں گے تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے ساتھ جانے کی. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، آپ نے کہہ دینا ہے کہ کبھی ہمیشہ ہمارے ساتھ آپ نے نہیں جانا، اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی. آگے پھر مخلص مسلمانوں کی بات ہے جو جانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مخلص مسلمان ہیں ان میں سے تو کوئی جہاد سے پیچھے نہیں رہا، البتہ کچھ مسلمان تھے. اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. اللہ اکبر.
کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ ہمیں سواریاں دے دیں، اس لیے کہ وہاں پیدل نہیں جایا جا سکتا تھا، لمبا سفر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری دے دے، ہم نے بھی جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس سواری کہاں سے آئی؟ وہ بیچارے واپس مایوس ہو کے گئے اور روتے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، پھر واپس آ رہے تھے، اور گھاٹیاں اور ٹیلے اور مختلف جو ہے وہ سر کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں اور وہ مدینے میں بیٹھے ہیں، لیکن جب تم گھاٹیاں اور سر کر رہے ہو، ٹیلے سر کر رہے ہو، تو تمہارے قدم قدم پہ وہ لوگ اجر میں شریک ہیں بیٹھے مدینے میں۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، وہ کیوں اجر میں شریک؟ فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا تھا، وگرنہ وہ بیچارے آنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔